واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے 15واں پارہ میں سے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک میں رب العالمین جل شانہ نے ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے محسن اعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم الشان معجزہ معراج کا ذکر اور اس میں جسمانی معراج کا ذکر ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے خدا، اسرا بعبدہ، جس ذات نے رات کے وقت اپنے خاص بندے کو سیر کرایا، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے، یہ لیل پر جو تنوین ہے یہ تقلیل کی، التنوین للتقلیل، یعنی بہت ہی تھوڑے عرصے میں، تھوڑے وقت میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، سبحان اللہ، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی، سبحان اللہ، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے اس خاص بندے کو اپنی نشانیاں، سبحان اللہ، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ بندہ خاص، وہ عبد خاص سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، سبحان اللہ، اور بعض نے کہا انہو، یہ ہوا ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، کہ بے شک وہ سنانے والا بھی ہے اور دکھانے والا۔ اگر سمیع اور بصیر کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو پھر سمیع بمعنی مسمع ہے اور بصیر بمعنی مبصر ہے، کہ وہ اپنے خاص بندے کو اپنی نشانیاں دکھانے والا بھی ہے اور سنانے والا بھی ہے، اور وہ بندہ خاص اللہ کی نشانیاں سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ، اس میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم الشان معجزہ معراج کا ذکر فرمایا، سبحان اللہ، اور فرمایا یہ معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، مسجد اقصی سے پھر ساتواں آسمان، سدرت المنتہا، اور پھر سدرت المنتہا سے آگے، جہاں آگے کی بات نہیں، وہ ہم نہ کہیں تو کیا کہیں، سدرت سے جب متجاوز ہوئے تو پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ قدس پر، اور یہ سارے کا سارا سفر مبارک رات کے تھوڑے سے حصے، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرش تک نہیں، سر عرش، تو جناب بندہ رات کے تھوڑے سے اتنا کہ آپ جس بستر سے اٹھ کے گئے ابھی وہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور جس دروازے کو بند کیا اور
کنڈی ہل رہی تھی تو وہ ہل اتنے تھوڑے سے عرصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عظیم الشان معجزہ جسمانی طور پر نصیب فرمایا اور اس کا ذکر کیا اپنی صفت سبحان سے، سبحان اللہ، کیونکہ لوگوں نے تحیر میں مبتلا ہونا تھا، حیران ہونا تھا کہ یہ اتنی دیر میں کیسے ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا تم یہ سیر کرنے والے کو صرف نہ دیکھو، سیر کرانے والے کو سبحان اللہ، میں سبحان ہوں، بے شک، میں ہر عیب سے پاک ہوں، بے شک، ہر کمزوری سے پاک ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں قدرت کاملہ کا مالک ہوں۔ بے شک، صرف جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب بعض نے کہا کہ یہ جو معراج تھا نا یہ روحانی تھا، خواب میں ہوا۔ بھئی اگر خواب میں ہوتا تو پھر ابو جہل کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک، خواب میں تو ہر بندہ، کوئی بندہ یہاں کھڑا ہو جائے کہ جی رات مجھے خواب آئی ہے، میں امریکہ پہنچا ہوں، پھر میں امریکہ سے مدینہ منورہ پہنچ گیا ہوں، پھر میں مدینہ منورہ سے انگلینڈ پہنچ گیا ہوں، پھر انگلینڈ سے میں پاکستان آ گیا ہوں، آنکھ کھلی تو اپنے بستر پہ ہوں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے، ٹھیک ہے خواب ہے، ہو سکتا ہے خواب میں، کیونکہ روح جو ہے سیرانی روح بھی ہوتی ہے، روح ایک لمحے میں سیر کر لیتی ہے ہر جگہ۔ اگر یہ معراج خواب کا ہوتا تو کسی کو اعتراض نہ ہوتا، لیکن جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے معراج کا ذکر فرمایا کہ میں جسم سمیت یہ سب کچھ کیا ہے، میں یہاں سے بیت المقدس گیا ہوں، وہاں سے آسمانوں پہ گیا ہوں، پھر سدرۃ المنتہا سے متجاوز ہوا ہوں، پھر بارگاہ قدس میں پہنچا۔ ابو جہل دوڑا ہوا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اور ابو جہل نے جا کے کہا صدیق اکبر کو کہ آؤ، جن کا دامن تھامے ہوئے، جن کو اپنا رسول اور نبی مانتے ہو، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میں اتنا سفر طے کر کے آ بھی گیا ہوں۔ تو صدیق اکبر سے جب یہ بات کی، آمنا میرے آقا نے فرمایا ہے، کہنے لگا ہاں ہاں انہی نے ہی تو فرمایا ہے۔ تو کہنے لگے انی لا اصدقو، میں تصدیق کرتا ہوں انہوں نے سچ کہا۔ یہ تو معمولی بات ہے، اس سے بھی وہ زیادہ کہیں اللہ نے ان کو طاقت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب نے اسی لیے اس سفر کا ذکر اپنی سبوحیت سے کیا، سبحان پاک ہے۔ اب عقل والوں نے گھوڑے دوڑائے، بعض نے کہا جناب جسم ثقیل ہوتا ہے، یہ اوپر اٹھ نہیں سکتا، اوپر سے نیچے گر سکتا ہے لیکن اوپر نہیں اٹھ سکتا، یہ اوپر کیسے اٹھا ہوگا جسم؟ اور پھر چونکہ یہ جو آسمان اور زمین کے درمیان کرہ ہے، اس میں کرہ نار بھی ہے، کرہ زمہریر بھی ہے۔ اگر کرہ نار سے جسم گزرے تو جل کے راکھ ہو جائے، اگر کرہ زمہریر سے گزرے تو برف سے بھی زیادہ یخ بستہ ہو۔ جسم کیسے گزر سکتا ہے کرہ نار سے اور کرہ زمہریر سے؟ اور یہ صحیح ہے کہ دیکھو ہوائی جہاز پہ بیٹھ جاؤ نا، اور جب ہوائی جہاز اپنی مکمل بلندی پہ اٹھتا ہے نا تو آگے جو سکرین لگی ہوتی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس وقت یہ -40 ڈگری سے گزر رہا ہے، -40، -1 ہو جائے، -2 ہو جائے تو ہم ٹھٹھراتے ہیں، ہمیں سخت گرم کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں آگ جلا کر سینکنے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر جناب بندہ
یہ تو -2 یا -1 کی بات ہے، اور جہاں -40 تو فرمایا تم اپنے اوپر قیاس نہ کرو نا، میرے سبحان ہونے کو بھی دیکھو۔ حریر سے گزار سکتا ہوں، کچھ بھی میرے محبوب کے جسم کو نہیں، میں قرہ نار سے گزار سکتا ہوں۔ پھر کئیوں نے کہا کہ جناب اگر وہ آسمانوں سے اوپر گئے تو جب آسمان سے گزرے ہوں گے تو آسمان کا خرق بھی ہوگا اور التیام بھی ہوگا، آسمان کا پھٹنا بھی ہوگا، کیونکہ گزرے جو ہے تو آسمان کا پھٹنا بھی ہوگا اور پھٹ کر پھر التیام ملنا بھی ہوگا۔ یہ بھی معان ہے، آسمان پھٹ ہی نہیں سکتا۔ رب نے فرمایا سبحان، میں سبحان ہوں، جو کرم کرا سکتا ہوں۔ اور پھر ہمارے آقا جب جناب مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف آ رہے تھے، اس وقت آپ کی بشریت کا معراج، یہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آقا کی حیثیتیں بھی 3 ہیں اور معراج کی حالتیں بھی 3 ہیں۔ ہمارے آقا کی ایک حیثیت ہے بشری، دوسری حیثیت ہے نوری، اور تیسری حیثیت ہے حقی۔ مگر آپ کی بشریت جیسی کسی کی بشریت نہیں، آپ کی نورانیت جیسی کسی کی نورانیت نہیں، اور آپ کی حقیقت کو رب کے سوا جانتا ہی لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ تو حضرات محترم، اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کی معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور نورانیت کی معراج مسجد اقصی سے 7واں آسمان اور سدرۃ المنتہا، اور آپ کی حقیقت کی معراج پھر سدرہ سے متجاوز ہو کر پھر بارگاہ قدس میں پہنچا۔ یہ حقیقت کی معراج، نہ ہمارے آقا کی بشریت جیسی کسی کی بشریت، نہ نورانیت جیسی کسی کی نورانیت، اور آپ کی حقیقت کو تو رب بھی جانتا ہے۔ حضرات محترم، بشریت کی معراج کیا ہے کہ آپ براق پہ سوار ہیں، اور براق برق سے بنا ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، اور یہ بجلی جو ہمارے پاس ہے، جو ہمیں چمک دمک دے رہی ہے، کئی کام کر رہی ہے، اس کی رفتار کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی رفتار ہے 1 سیکنڈ میں 1,76,000 میل چلتی ہے، 1 سیکنڈ میں یہ اور کئی برق کے بجلیوں کے مجموعے کا نام ہے براق۔ براق کی رفتار کیا ہوگی؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں منتہائے نظر پہ پہلا قدم رکھتے، منتہائے نظر دیکھا، جہاں تک نظر پہنچی پہلا قدم، اور جب مسجد اقصی سے چلے براق نے دیکھا تو منتہائے نظر آسمان تھا نا، 1 پاؤں زمین پہ تھا، جب دوسرا اٹھایا تو آسمان۔ یہ ہمارے آقا کے براق کی رفتار۔ اور ہم اگر بیٹھ جائیں نا کسی اوپن سواری پہ اور وہ 100 سے بھی زیادہ رفتار میں جائے تو ہمارا دماغ پھر جاتا ہے، ہمیں دنیا گھومتی نظر آتی ہے، ہم سے کوئی چیز پڑھی نہیں دیکھ جاتی، دیکھی نہیں جاتی، مگر کمال ہے میرے آقا، براق خوشی میں ہے اور خوشی میں دوڑ رہا ہے۔ فرمایا دنیا کو دیکھنا یہ تو معمولی بات ہے، میں تو قبروں کو بھی دیکھتا جا رہا تھا، قبر والوں کو دیکھتا بھی جا رہا تھا، پہچانتا بھی جا رہا تھا، اور قبر والے جو کچھ کہہ رہے تھے وہ سنتا جا رہا تھا، اور جو کچھ کر رہے تھے وہ اسی لیے فرمایا مررت بے موسیٰ، اب موسیٰ علیہ کہنے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، رأیتہ فإذا هو قائم،
یصلی فی قبرہ، کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اب 2500 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم برزخ میں جا چکے اور ہمارے آقا کی جلوہ فرمائی 2500 سال بعد۔ کس نے بتایا کہ یہ موسیٰ ہیں اور یہ ان کی قبر ہے؟ کس نے پہچان کرائی، تعارف کرایا؟ پہچان اور تعارف کی ضرورت کیا تھی؟ جن کی ذات اللہ کی ذات کی مظہر ہو، جن کے صفات اللہ کی صفات کے مظہر ہو، اور پھر رب العالمین نے جن کے سامنے سب کچھ بنایا، ہمارے آقا کے سامنے سب کچھ بنایا۔ نبیوں کو بنایا تو نبی آقا کی آنکھوں کے سامنے، انہیں جو عظمتیں دیں، انہیں جو کمال عطا کیا، وہ جناب عطا رب کی تھی، مگر اس وقت بھی آدم علیہ السلام کو جو کمال ملے، بعد میں تمام نبیوں کو عطا اللہ کی تھی، مگر تقسیم ہمارے آقا کی۔ جناب بندہ، اسی لیے میں انما انا قاسم بننا ہوتی، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے۔ بریلی کے تاجدار فرما رہے ہیں کہ رب عرش کی قسم، یہ جو ہے نا لا رب العرش، یہ اسلوب قرآن پہ عمل ہے۔ فلا وربک، فلا وربک، تیرے رب کی قسم، اللہ کہتا ہے تیرے رب کی قسم، خود رب فرماتا ہے لا وربک، واو قسمیہ ہے، آپ کے رب کی قسم۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے کہ جناب بندہ رب العالمین جل شانہ نے آپ کو ہر چیز کی پہچان بھی کرا دی، اور اس لیے فرمایا کہ اللہ نے قسم ہے اس رب کی، محبوب کو جس نے سب کچھ عطا کر دیا اور پھر تقسیم کرنے والا بنا دیا۔ لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول، جن کے سامنے سب کچھ بنا، انہیں بتانے کی کیا ضرورت؟ اسی لیے فرماتے ہیں مررت بموسیٰ، میں براق پہ تھا، براق اڑ رہا تھا، مگر میں تو دیکھ رہا تھا کہ یہ قبر ہے اور ہے بھی موسیٰ علیہ السلام کی، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام، صلاۃ و سلام۔ ہمارے آقا کی عظمت سن کر پھر بھی اگر کسی کو وجد نہیں آتا تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا اس کو انسان بنا دے، کیونکہ انسان کو تو وجد آ جاتا ہے، حیوان کو وجد نہیں آتا جناب بندہ۔ لیکن حیوان بھی جانتے ہیں کہ ہمارے آقا کا مقام کیا ہے، حیوان بھی جانتے ہیں۔ اگر کتا اصحاب کہف کی ولایت کو پہچان سکتا ہے تو محمد پاک تو سب کی آقا، سبحان اللہ، کیوں نہیں پہچان سکتے؟ ہر کوئی پہچانتا ہے، اور اگر کسی کو پہچان نہیں تو خدا کرے اسے پہچان ہو جائے کہ ہمارے آقا اصل کائنات ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان، انشاءاللہ العزیز دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت کاملہ، کیونکہ اس وقت بھی میں انتہا درجے کے کمزوری میں اور بیماری میں مبتلا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ مرتے مرتے بھی سرکار کا ذکر، کیونکہ آگے بھی انہی کی بات ہونی ہے۔ تحقاق بھی لحد میں تیرا نام، انہی کا نام قبر میں لیا جائے گا، اللہ نصیب فرمائے۔ پھر باقی باتیں اگلے جمعہ۔